اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے مصحف امام علی کے بارے میں گفتگو کرنا ہے۔ یہ وہ مصحف ہے جو رسول کی وفات کے بعد سب سے پہلے امیر المومنین نے جمع کیا اور آج ہمارے درمیان نہیں پایا جا رہا ہے۔ شیعوں کے عقیدے کے مطابق یہ مصحف اماموں کے پاس وراثت کے طور پر موجود تھا اور اب یہ امام زمانہ علیہ السلام کے پاس موجود ہے۔ امام علیہ السلام کا یہ مرتب کردہ مصحف تمام دیگر مصاحف کے لحاظ سے کچھ خصوصیت رکھتا ہے جو دوسرے مصحفوں میں نہیں پائی جاتی ہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس مصحف میں آیات اور سوروں کو اس کی ترتیب کے حساب سے لکھا گیا ہے۔ جو آیت پہلی نازل ہوئی ہے اس کو لکھا گیا، پھر جو دوسری آیت اس کو لکھا گیا، اسی طریقے سے سورے کو بھی، اور احکام کو بھی ترتیب کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ مثلا اگر پہلا حکم نماز کا آیا ہے تو پہلے لکھا گیا ہے، پھر مثلا روزے کا حکم ہے، جہاد کا حکم ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے ہر حکم شرعی کو ترتیب کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو تلاوت ہے وہ رسول اکرم کی قرأت کے مطابق لکھی گئی ہے، یعنی جو سرکار قرأت کیا کرتے تھے اسی قرأت کو اس میں لکھا گیا ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں شان نزول اور سبب نزول، آیت کے اور سورے کے نزول کے جو واقعات اور حادثات تھے ان کو بھی ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اگر اس مصحف پر توجہ کریں تو اس میں حاشیے کے طور پر کچھ ایسی باتیں بھی لکھی گئی ہیں جو تفسیر اور تاویل کو بیان کرنے میں مددگار ثابت ہوتی تھیں۔ رسول اسلام کی وفات کے بعد اگر اس مصحف کو لوگوں نے لے لیا ہوتا تو آج قرآن مجید کے حوالے سے جو کچھ اختلافات ہمارے درمیان ہوتے ہیں تو شاید وہ مسئلے حل ہو گئے ہوتے۔ خوب، اس مصحف کا انجام کیا ہوا؟ سلیم ابن قیس ہلالی نے سلمان فارسی سے روایت کیا ہے کہ جب امیر المومنین نے لوگوں کی عدم دلچسپی کو دیکھا کہ لوگ اس مصحف کو لینے میں بہت زیادہ دلچسپی نہیں دکھا رہے ہیں، تو آپ اپنے مصحف کو لے کے گھر میں چلے گئے اور کہا اب اس کے بعد اس مصحف کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اور طلحہ نے امیر المومنین سے سوال کیا کہ یا علی، یہ قرآن جو آج ہمارے درمیان موجود ہے کیا یہ وہی قرآن ہے یا اس میں کسی طرح کی کمی اور زیادتی واقع ہوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہی قرآن ہے، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو نجات پا جاؤ گے۔ تو مصحف امام علی صرف حاشیہ، تاویل اور تفسیر کے لحاظ سے قرآن سے الگ ہے، وگرنہ وہی قرآن ہے جو آج ہمارے درمیان رائج و موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔